غیر گر بت کی پوجا پھر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے زمین بھی بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے زمین بھی بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہے امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ یہاں سے سنیے گا آخری پیغام سنا رہا ہوں، آپ کا جلسہ آدھا سے زیادہ نکل چکا ہے، دعا سے قریب آ چکا ہے، وعدہ کیا ہے آپ نے عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مشاعرہ چل رہا تھا، ایک لڑکی ڈانس کر رہی تھی، ایک مصرع پڑھ رہی تھی، ڈی جے کا ڈانس چل رہا ہے، اس میں لڑکا نہیں ناچ رہا ہے، لڑکی ناچ رہی ہے، ڈی جے کے ڈانس میں لڑکی ناچ رہی ہے، ایک مصرع پڑھ رہی ہے، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، میڈم آپ ڈی جے پر ڈانس کر رہی ہو، نام تمہارا فاطمہ ہے، فاطمہ کو بدنام کر رہی ہو، نام تمہارا عائشہ ہے، عائشہ کو بدنام کر رہی ہو، تم اپنی قسمت کے بارے میں جاننا چاہتی ہو، خدا تو تم کو بعد میں بتائے گا، میں بتاتا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم اپنا مصرع پڑھو، میں جواب دیتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں طوق لعنت کا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ ہمارے جوان موجود ہیں، آپ شادی کا ارادہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے 20 سال کے بعد شادی کریں گے۔ ہاں، ایک مجنو ہاتھ اٹھایا کہ 20 سال کے بعد یہ بوڑھا ہی ہو جائے گا، اتنا ایجڈ لڑکا کو کوئی بیٹی نہیں دے گا۔ اس کو دھیان سے سنیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج کے دور کا لڑکا اپنی پسند سے رشتہ کرتا ہے، ماں باپ کی پسند سے رشتہ نہیں کرتا۔ ماں باپ نے دکھایا یہ لڑکی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، کہا نہیں یہ سب کوئی لڑکی ہے، یہ چچی کی لڑکی ہے، نہیں یہ سب کوئی لڑکی نہیں ہے، یہ تو گاؤں دیہات کی لڑکی ہے، سب کو کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ اب 100 لڑکی کو باپ نے دیکھا، لڑکا پسند نہیں کیا، 100 لڑکی کو ماں نے دیکھا، لڑکا کو پسند نہیں۔ فیس بک میں جیسے لڑکی آئی، ٹیپ ٹاپ دکھایا، لڑکا پاگل ہو، اسی لڑکی سے شادی کر لی۔ اب جب شادی ہو گئی تو لڑکی آئی، کہا کہ زمین میرے نام سے کرو، یہ مجنون زمین نام سے کر دی۔ کہا مکان میرے نام سے کرو، تب سمجھیں گے ہم سے محبت ہے، کروا لیا مکان۔
का अकाउंट बैलेंस चेक करवाओ कितना है, मेरे इसमें ट्रांसफर करो, तब हमको इत्मीनान होगा, कहीं दूसरी शादी ना तुम कर लो। इसने सब कुछ दे दिया। उसके बाद लड़की ने जोर से एक लात मारा पिछवाड़े में। ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, माँ बाप की जो दाढ़ी पकती है धूप में नहीं पकती है, तजर्बे से पकती है। और आपके लिए जितना बेहतर आपका बाप सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। ये जिसको आप खिलाते हैं, ये चिकन पकोड़ा, ये पैसा है तो सटा हुआ है। जैसे ही पैसा गायब होगा, ये ऐसे गायब होगा जैसे गधे से सर से सींग गायब हो। लेकिन माँ बाप आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप गरीब से गरीब हो जाइए, माँ बाप आपको नहीं छोड़ेंगे। जो हर हाल में आपका साथ दे वही आपका है। जो पैसा पर आपका है वो तो मतलब का यार है। ध्यान से सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप की पसंद से शादी कीजिए, इंशाअल्लाह शादी करेंगे, हाथ उठा दीजिए माँ बाप की पसंद से। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अब एक लड़के ने शादी कर लिया बहुत खूबसूरत लड़की से, टिप टॉप लड़की है, मुंबई की लड़की है, इलाहाबाद की लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है, शादी कर लिया। सबसे बता रहा कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत। एक आदमी तजर्बाकार था, बूढ़ा था। अरे बेवकूफ, तुमने किससे शादी कर लिया, उसको खाना पकाना नहीं आएगा। कैसी बात बोल रहे हैं? हाँ कि देखोगे उसको कपड़ा धोना भी नहीं आएगा, उसको घर संभालना भी नहीं आएगा। वो जब दुपट्टा नहीं संभाल पाती, तुम्हारे घर को क्या संभाले? ऐसा कैसे हो सकता? का तजर्बा कर लो। जवान गया, देखा कुएं में 4-5 लड़की पानी भर रही है। उसका दोस्त जो है मिर्गी की बीमारी गच लिया, तड़प रहा। अब सारी औरतों ने घेर लिया कि इसको क्या हुआ, क्या इसको मिर्गी है, क्या इसका इलाज कराओ, क्या इसका इलाज एक ही जगह है। हाँ कि वो कहाँ, बासी बर्तन सुखाएंगे इलाज खत्म हो जाएगा। तो तमाम लड़की जो काली थी, भूरी थी, नाटी थी और सौली थी, किसी के पास भी बासी बर्तन नहीं था। जो लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत थी वो कहती कि हाँ 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 मेरे पास इसका इलाज है, 3 हफ्ते से मेरे यहाँ बासी बर्तन पड़ा हुआ है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं कमर बल खा ही जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं कमर बल खा ही जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बस्ती में बहुत लोग आएंगे, मैं भी आपके यहां आऊं तो अंदर मत ले जाइएगा। अगर लोग कहे कि इसको मैंने भाई बना दिया, कभी मत मानिए। और कोई कहे कि नहीं आप तो हमारे मामू हैं, हमारे बाप के साला है, कभी मत मानिए। बाप का साला तो पुलिस वाला भी है, मौलवी को बाप का साला क्यों बना रहा? ध्यान से सुनिएगा, ये फर्जी रिश्ता कोई असली रिश्ता नहीं होता। हदीस में यहां तक आता है कि जवान बाप जवान बेटी के साथ ना बैठे, बीच में तीसरा शैतान है। जवान बाप जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया वो भी अपनी बेटी के साथ अकेले में ना बैठे, तीसरा शैतान। एक किताब है उसका नाम है बरहमा कुरान, और एक किताब है उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है कि अगर भाई जवान है बहन जवान है एक साथ ना बैठे, तन्हाई में ना बैठे। बेटा जवान है मां जवान है, तन्हाई में ना बैठे, क्योंकि बड़े बड़े लोग फिसल जाते, शैतान मुसल्लत हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इतना नाजुक मरहला है, उस मरहले से आपको गुजरना है। तो कोई भी पीर आ जाए, फकीर आ जाए, उसको अंदर नहीं ले जाना है, बाहर रखना। अपने से रिश्ता रखना है, बीवी से कोई रिश्ता नहीं, बीवी से कोई रिश्ता नहीं। आपको पता नहीं है वो आपके यहां बेटा बन करके है, लेकिन इज्जत खराब करके चला जाएगा। आप समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा, आया फकीर, सोचा कि इससे मिल जाएगा। अरे उससे क्या मिलेगा, देने वाला तो ऊपर जात बैठा हुआ है। अगर वो देने वाला होता तो वो फकीर नहीं होता, उसके तो पैर में चप्पल तक नहीं है, आपके एक एक लुकमे का मोहताज है। वो क्या देगा?
دینے والا اوپر بیٹھا ہوا. آپ کسی سے بھی حسن ظن رکھیے لیکن اس کو چور مت سمجھیے, اس کو کوتوال مت سمجھیے. کیا پتا چور نکلے آپ کی آبرو چورا کر کے چلا جائے. دھیان سے سنیے گا. پیر صاحب آئے بستی میں, عورت کو معلوم کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر ہے. اس نے کہا کہ میں 1 نمبر کا پیر ہوں, بیٹھتا یہاں ہوں میرگنج میں, مدینہ دیکھ لیتا. عورت کو پتا کرنا تھا کہ ابھی 2 منٹ میں پتا چل جائے گا. عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ اصلی پیر ہو یہ بھی ہم اندازہ کر لیں گے, آپ جعلی پیر ہو یہ بھی اندازہ ہو جائے. عورت نے دسترخوان بچھایا, کہا پیر صاحب یہ کھانا ہے کھا لو. بھات میں ترکاری کو چھپا دیا. کہا پیر صاحب کھانا کھاؤ. بہت بدتمیز عورت ہے, یہ کیا کھانا کھلا رہے, روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے. کہا پیر صاحب بیٹھتے میرگنج میں ہوں, مدینہ دیکھ لیتے ہو, بھات میں ترکاری چھپی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, 2 نمبر کے پیر ہوں. پیر صاحب آئے, بستی میں آئے, بڑھیا نے کھیر دیا کہ اصلی پیر ہوگا تو تبرک چھوڑے گا, اگر اصلی پیر نہیں ہوگا ساری کھیر کھا جائے گا. آیا جعلی پیر, تبرک دیا بڑھیا نے, ساری کھیر کھا گیا. اب پلیٹ صاف کر رہا. بڑھیا کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ 2 نمبرہ پیر ہے, یہ 2 نمبری ہے. تو بڑھیا نے کہا اب کیا کر رہے ہو, ساری کھیر تو کھا گئے. کہا مدینہ صاف کرو, ابھی پتہ چل جائے. بڑھیا کو غصہ آیا, جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا لا کر کے رکھ دیا, یہ مکہ ہے اس کو بھی صاف کر کے چلے. وہ منطق سے نکلنا چاہتا تھا, بڑھیا نے فلسفے سے پھنسا لیا. جب ہانڈی کی کھیر کو چاٹ گیا تو بڑھیا کو اور جلا لایا. اللہ اکبر, یہ کتنا بڑا پیٹو ہے, اس کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے, یہ سب کچھ کھا گیا, میرے واسطے کچھ نہیں چھوڑا. تو بڑھیا نے ہانڈی کو پلٹ دیا, یہ حجر اسود ہے. جب مدینہ صاف ہو ہی گئے, مکہ صاف ہو ہی گئے, تو منہ کالا کر کے چلے جاؤ, ہانڈی کی کالک کو بھی چاٹ کر کے چلے جاؤ. داماد آیا سسرال میں, بڑھیا نے کھچڑی پکا کر کے دے دیا. داماد نے کہا کہ لوگ داماد, ہم داماد ہیں, سسرال آئے ہیں, سسرال میں مرغا ملتا ہے, یہ کھچڑی کیوں کھلا رہی ہو. کھچڑی بڑھیا نے کھلایا. کہا بیٹا یہ بہت اچھی غذا ہوتی ہے, امیر بھی کھا لیتے ہیں, غریب بھی کھا لیتے ہیں, کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوتا. تو داماد کو سمجھ میں آ گیا بہت ہوشیار بڑھیا ہے, یہ مرغا بچانے کے لیے کتنا بڑھیا راستہ اختیار کر رہی ہے. تو کہا کہ اماں کھچڑی کیسے کھائی جائے گی, گھی ہونا چاہیے. بڑھیا نے سوچا کہ یہ کیسا داماد ہے, یہ تو ہمارا گھی بھی خالی کرا دے گا. تو بوتل میں لا کر کے ڈھکن ہٹا کر کے جو ڈالنا شروع کیا, ہاتھ میں حرکت تھی, گھی زیادہ گر گیا. اب بڑھیا کو لالچ ہو گیا, سارا گھی دامادی کھا لے گا. تو بڑھیا کیا ترکیب نکالتی ہے, داماد سے کہتی ہے کہ بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی, مجھ کو ساتھ میں شامل کر لو زیادہ برکت ہوگی. سمجھ میں آ گیا کہ بڑھیا بہت چالو ہے, یہ اکیلا مجھے کھانے نہیں دے گی, آپ تو میری ماں کی طرح ہو, کھاؤ. تو بڑھیا نے دماغ لگایا کہ پیر صاحب داماد کی طرف گھی زیادہ ہے, اپنی طرف کم ہے. تو بڑھیا نے دماغ لگایا, کہا بیٹا میں تم سے ناراض ہوں, فلاں مہینہ میری بیٹی کو یہ دکھ دیا ہے, یہ دکھ دیا ہے, یہ دکھ دیا ہے, سارا گھی اکٹھا ہے. تو داماد کہتا کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے, اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے, یہ سکھ بھی دیا ہے, یہ سکھ بھی دیا ہے, سارا گھی ادھر ٹان لیا. ایک بات یہ آ گئی ہنسنے ہنسانے کی, لیکن نصیحت کا نمونہ ہے, آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے. شادی کے موقع سے آپ گاڑی مانگ رہے, شادی کے موقع سے آپ بھینس مانگ رہے, گاڑی کے موقع سے آپ پلنگ مانگ رہے. یہ جو مانگ رہے وہ دے رہا ہے, یہ ہے کیا چیز؟ حلال بھی نہیں ہے, حرام ہے. حرام میں کیا ہے؟ رشوت ہے. رشوت میں کیا ہے؟ جیسے شراب حرام ہے اسی طرح یہ حرام ہے, جس طرح پیشاب حرام ہے اسی طرح یہ حرام ہے. لیکن آپ لے رہے ہیں, آپ کو احساس نہیں ہوتا, لیکن یاد رکھیے آپ تو لے رہے ہیں لیکن آپ کو 10 گنا دینا پڑے گا. آج آپ نے اس کو رلایا ہے, کل خون کے آنسو آپ کو رونا پڑے گا. کوئی آنکھ کا آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا کر کے اتنا بڑا مجمع ہے, وعدہ دیجئے کہ انشاءاللہ اپنی بیٹی کی شادی فری میں کریں گے, اپنے بیٹا کی شادی فری میں کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, سنانے کے لیے جا رہا ہوں. جو لوگ مانگ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ مانگنے والے اور یہ دینے والے تو مجبور ہیں, گنہگار نہیں ہوں گے. مجبور کر کے لے رہا ہے, نہیں دے گا تو شادی نہیں کرے گا, اس کی بیٹی کنواری بوڑھی رہ جائے گی. لیکن یہ مانگنے والے کون ہیں؟ آنکھ سے پٹی ہٹانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. مانگنے والا
اور کتا دونوں برابر. آپ کہیں گے اتنا بڑا جملہ کیسے بول رہے ہیں؟ تجربہ آپ کر کے دیکھیے. کتا کو دیکھیے گا جب وہ چلتا ہے تو سونگتا ہے. آپ دیکھیں گے کتا کو چلتے ہوئے تو وہ سونگتا ہے, یہاں سونگتا ہے, وہاں سونگتا ہے, یہاں سونگتا ہے, وہاں سونگتا ہے. کیا معلوم کرتا ہے کہ کھانا کہاں ہے. اور جو پیسہ پر شادی کرنے والے ہیں وہ محلہ میں سونگتے ہیں کون زیادہ پیسہ دے گا. جیب کو ٹٹولتے, کس کی جیب بھاری ہے اس کے ہاں وہ رشتہ کرتے ہیں. تو دیکھیے کتا اور پیسہ پر شادی کرنے والا دونوں برابر. دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہے. کتا آپ دیکھیں گے جو اس کو روٹی دیتا ہے وہ دم ہلاتا ہے, اور جو روٹی نہیں دیتا لاٹھی دکھاتا اس کو آنکھ دکھاتا ہے, اس پر بھوکتا ہے. آپ دیکھیں گے جب بیٹا والا محلے میں آئے گا تو دیکھے گا کہ یہ آدمی غریب ہے کہ امیر ہے. جو امیر ہوگا اس کے آگے جی حضوری کرے گا, اور جو غریب ہوگا اس کو آنکھ دکھائے گا کہ نہیں ہمارا بیٹا ابھی ہم رشتہ نہیں کریں گے, اس کی ماں تیار نہیں ہے, اس کا نانا تیار نہیں ہے, اس کا دادا تیار نہیں ہے. غریب کو آنکھ دکھا رہا ہے اور امیر کے آگے دم ہلا رہا ہے. کتا اور مانگنے والا دونوں برابر. تیسری بات کو یاد رکھیے, بہت بری لگے گی لیکن سچائی ہے, دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کتا کو, دو کتے کو ایک جگہ کھاتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, لڑتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا, لیکن دو کتے ایک جگہ کھاتے نہیں ہیں. کیوں؟ کتے کے پیٹ میں بھوک نہیں ہے, آنکھ میں بھوک ہے, اور آنکھ کی بھوک میں مرا ہوا ہاتھی بھی چھوٹا نظر آتا ہے. آپ دیکھیں گے کتا خود کھاتا ہے لیکن اپنی قوم کو کھانے نہیں دیتا. لیکن جو اپنے بیٹا پر پیسہ مانگ رہے ہیں اور پیسہ مانگ کر کے شادی کر رہے ہیں ان کا حال بھی کتے کی طرح ہے. کیوں؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیسہ لایا کہاں سے, بھیک مانگ کر کے لا رہا ہے, قرض کر کے لا رہا ہے. اس کو اپنے پیٹ سے مطلب ہے, اپنی جیب سے مطلب ہے, آپ کی مجبوری سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو اپنی قوم کا نہیں ہوگا اس کے ہاں رشتہ کرنے میں آپ کا کیا بھلا ہوگا. اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں, آپ ایک بار غریب پر مہربان ہو کر کے دکھائیے, اللہ آپ کو ایسا غنی بنائے گا کسی کا محتاج نہیں رکھے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ جو مانگیں گے خدا سے مانگیں گے, بیٹی والے سے نہیں لیں گے, ان کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. مانگیں گے نہیں, دے گا تو لے لیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے. دھیان سے سنیے گا, جب آپ شادی کے وقت میں دیکھیں گے لڑکا کچھ نہیں بولتا ہے, خاموش رہتا ہے. لڑکا کیا کہتا ہے کہ میرے باپ سے پوچھے, شادی تم کو کرنی ہے, فیصلہ تم کو لینا ہے, تم کہہ رہے ہو اپنے باپ سے پوچھو. تو کیا پتا چلا کہ باپ بھی بھومیار ہے, بیٹا بھی سیانا. بیٹا خاموش ہو گیا, کہا کہ باپ سے پوچھئے. تو باپ کیا کہتا ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, صرف لڑکی چاہیے. اگر آپ بلیٹ دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا, آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی. ہم کو کچھ نہیں لینا ہے, پلنگ دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا, سلیگوڑی سے منگا کر کے دے دیجیے. تیسری بات کہتا ہے ہم کو کچھ نہیں لینا ہے, اگر بھینس دے دیجیے گا بچے والی تو کیا فرق پڑے گا. کیا سمجھ میں آیا؟ سیانا ہے, کام بھی نکالنا چاہتا ہے, بدنامی سے بھی بچنا چاہتا ہے. انصاف سے بتائیے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے, آپ کے بیٹے کو گاڑی مل گئی, آپ کے بیٹے کو بھینس مل گئی, آپ کے بیٹے کو پلنگ مل گیا. انصاف سے بتائیے یہ پلنگ کس کا ہوگا, بیٹی داماد کا. یہ بھینس کس کی ہوئی, بیٹی داماد کی. یہ گاڑی کس کی ہوئی, بیٹی داماد کی. اس بانر باپ کو کیا ملا, نانا کی ہنڈی. یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے, اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں, آپ کا بیٹا اگر شادی پیسے پر کرنا چاہتا ہے اس سے کہیے کہ تم جانو تمہارا کام جانے, ہم اکیلے قبر میں جائیں گے, خدا کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہوگا, حساب لے گا, وہ پوچھے گا, ہم تمہارے چکر میں اپنا دین برباد نہیں کریں گے. انشاءاللہ یہاں سے لے کر کے وعدہ کریے, ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ ہمارے محلے میں نکاح آسان ہوگا, آسانی کے ساتھ ہم دوسرے کی بیٹی پر مہربان ہوں گے, اللہ ہماری بیٹی پر مہربان ہوگا. او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی, او دنیا والو چھوڑ دو, او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی. اچھی
نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، او دنیا والوں چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، کہنو کہ اٹھتے غریبوں بیٹی سامان مانگے 6 تو 5 پیٹی، کہنو کہ اٹھتے غریبوں بیٹی سامان مانگے 6 تو 5 پیٹی، گھوڑا سے بدتر چھے اج کا جوان، ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان، دو بوڑھ چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، اجالا نہ چلا جائے، دو بوڑھ چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، دو بوڑھ چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، بیٹا نہ چلا جائے۔ آخری مثال ہے، صبح صادق ہو چکی ہے، اب آپ یہاں سے جلسہ سن کر کے دعا کے فوراً بعد جانے والے۔ میں اپنی اپیل کو دوبارہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ کو یہاں سے جانے کے بعد اگر نیند ستا رہی ہے، وضو کر کے اپنی نماز پڑھ کر کے سونا ہے، اگر نیند نہیں ستا رہی ہے تو مسجد کی اذان کا انتظار کرنا ہے، نماز پڑھ کر کے آپ کو سونا۔ اگر آپ ایسے سو گئے نماز نہیں پڑھی تو آپ کو جلسہ سن کر کے بھی گناہ ہوگا، جب گناہ ہوگا تو بھلا نہیں ہوگا، جب گناہ نہیں ہوگا تو بھلا ہوگا۔ انشاءاللہ جو میرا وعدہ ہے آپ دے رہے ہیں اس پر عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بس سنانے کے لیے جا رہا ہوں، وہ مصرع چل رہا تھا، اسی مصرے پر اس پیغام کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قاصر صاحب بھاگلپور کے شاعر تھے، رنگپورہ میں جلسہ ہوتا تھا، مہیشپور میں جلسہ ہوتا تھا، وہی اکلوتا شاعر تھے، انتقال کر گئے، آپ بھاگلپور کے قاصر صاحب نہیں رہے۔ اتفاق سے اتر دیناج پور میں جلسہ چل رہا تھا، اس جلسے میں مولانا ولی رحمانی صاحب آئے تقریر کرنے کے لیے، دبلے پتلے پیر صاحب تھے، خانقاہ سے گئے تھے، بیان ہو گیا چلے گئے۔ وہ کلکتہ کے ایک پیر صاحب آئے تھے، بہت بھاری بھرکم پیر تھے، وہ کیا لگ رہے تھے، جیسی بھی لگ رہے تھے، جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھ جائے، اور اس کو کھڑا کرنے کے لیے جیسے کہ چوکھڑی نہیں گھر پر رکھی جاتی، پورا مرگنج کو لایا جاتا تھا اٹھانے کے لیے، اتنا بڑا چکری۔ اس کا پیٹ کیا تھا، وہ تو انڈیا گیٹ لگ رہا تھا، اس کے سر پہ جو امامہ تھا وہ 52 ہاتھ کا امامہ تھا۔ اب وہ جعلی پیر تھے، کلکتہ سے آئے تھے، تو قاصر صاحب کو شعر پڑھنا تھا، شعر نہیں شرارت کرنی تھی، تو موٹر سائیکل والے سے کہا کہ تم موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے رکھو، میں چپل جوتا چھوڑ کر کے بھاگوں گا، تھوڑی دیر میں سمجھ میں نہیں آئے گا، بعد میں سمجھ میں آ گیا، جب تک ہم دم دھا پاس کر جائیں۔ تو قاصر صاحب نے ایک مصرع کہا ان کی شان میں، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، سر پہ حضرت کے امامہ تو بڑا بھاری ہے، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، ادھر سے سبحان اللہ ادھر سے سبحان اللہ۔ اب یہاں سونار کی چوٹ نہیں، لوہار کی چوٹ مارا تھی، اور پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے، پیٹ لگتا ہے کہ یہ کفر کی الماری ہے، ملے جو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں، ملے جو دودھ میں چاول، ملے جو دودھ میں چاول اسی کو کھیر کہتے ہیں، جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے
کہتے ہیں، جو ساری کھیر کھا جائے اسی کو پیر کہتے ہیں۔